ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ منہ میں زبان سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ پرسکون وہی ہوتا ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہوتی۔ مصروفیت بہت ضروری ہے، آپ مسرور ہو یا مغموم۔ تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی نہیں۔ جو بے وقوف وہ ہے کہ جس کی اپنے عیب پر نظر نہیں پڑتی، وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ عالم سے گھنٹہ بھر کی گفتگو 10 برس کے مطالعے سے زیادہ مفید ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا حل صرف ایک ہی ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑے، صرف نمائشیں چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ جس کا دین اس کے لیے نصیحت نہ ہو اسے نصیحتیں فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اے خدا تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے۔ تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈال دے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دے چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ تو کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جنہیں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ اگر استاد اہل ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ بولی ہے، میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ انسان کتنا ہی مضبوط ہو، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہ موم بن جاتا ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسو کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ کتابوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ کبھی کسی سے اس کی امید مت چھینے۔ سیانے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا راہزن وہ ہے جو لوگوں سے ان کی امید چھین لیتا ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جہاں باتیں کلیئر نہ کی جائے وہاں بدگمانیاں ہی ہوتی ہیں، اور باتیں انسان صرف وہاں کلیئر کرتا ہے جہاں تعلق رکھنا ہو، ورنہ کہتے ہیں جان چھوٹی۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے
جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں سے نوازنا ہے۔ جب تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ بیٹیوں کی امیدوں پر فقط باپ پورا اتر سکتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔